کے ڈال دیے۔ غزوہ خندق ہے، 1500 صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں، صحابہ کے ہاتھ میں بھی ہتھوڑے ہیں، میرے رسول کے ہاتھ میں بھی ہتھوڑا ہے، صحابہ اپنی اپنی چٹانیں توڑ رہے ہیں۔ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ میں تمہارا پیر ہوں، میں تمہارا امام ہوں، میں چھاؤں میں بیٹھتا ہوں تم کام میں لگے رہو، لیکن نہیں، کائنات والوں کے لیے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نمونہ چھوڑا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کھدائی کرتے کرتے ایک ایسی چٹان کے پاس پہنچے کہ 1500 صحابہ نے ٹیل لگایا لیکن وہ پتھر ٹوٹنے میں نہیں آیا۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، عرض کی حضور یہ چٹان اتنی مضبوط ہے کہ ہم میں سے ہر بہادر نے زور لگایا ہے، یہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے جو طاقتیں عطا فرمائی ہیں، حضور اگر توڑنے پہ آ جائیں تو آسمان کا چاند ہی توڑ دیتے ہیں، یہ تو چٹان ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی سرکار یہ چٹان اتنی مضبوط ہے کہ ہم سے توڑی نہیں جاتی۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام خود اس چٹان کی طرف بڑھے، حضور توڑنے کا ارادہ کرنے لگے تو حضور کے صحابہ میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خیال گزرا کہ میں نے حضور کا چہرہ مبارک دیکھا ہے، زلفیں مبارک دیکھی ہیں، ہاتھ مبارک دیکھے ہیں، سارا نظارہ حضور کے وجود کا کیا ہے، آج حضور چٹان توڑنے جا رہے ہیں، میں لیٹ کر حضور جب یوں اٹھائیں گے تو آپ کا قمیض مبارک اوپر ہو جائے گا، میں حضور کا پیٹ مبارک دیکھ لوں گا۔ پیار سے ارشاد فرمائیں، کیونکہ جب پیار کی بات آ جائے نا جی، پیار سے سبحان اللہ کہنے سے ہو سکتا ہے میرا رب ہمارے دلوں میں پیار کی مٹھاس پیدا فرما دے۔ اللہ اکبر، بڑی قابل غور بات ہے۔ صحابہ کے کیا کہنے، حضرت جابر فرماتی ہیں بس جیسے حضور نے وہ ہتھوڑا پکڑا میں زمین پہ لیٹ گیا، مجھے پتا تھا کہ حضور یوں اٹھائیں گے اور آپ کے قمیض مبارک اوپر ہوگی تو میں حضور کا پیٹ دیکھوں گا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے منظر بڑا عجیب دیکھا کہ میرے کریم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیٹ کیا نظر نہ تھا، جیسے قمیض اوپر ہوئی حضور کے پیٹ مبارک پہ پتھر باندھا ہوا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں تڑپ گیا، میں سیدھا اپنے گھر گیا، اپنی بیوی سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، اس نے کہا بس تھوڑا سا جو کا آٹا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا پکانے کے لیے، فرمایا پکانے کے لیے ہمارے گھر کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا چلو ایسا کرتے ہیں کہ میں جو حالت دیکھ کر آیا ہوں نا وہ برداشت نہیں ہو سکتی میرے سے، ہمارے گھر میں ایک ہی بکری ہے، یہ بکری ہمیں پیاری ہے لیکن آمنہ کے لال سے تو پیاری نہیں نا، یہ ہمارے بچوں کا کھلونا ہے، یقیناً بچوں کو بھی پیاری ہے لیکن یہ آمنہ کے در یتیم سے پیاری نہیں ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے بکری کو ذبح کیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ بڑا بیٹا یہ منظر دیکھ رہا تھا، بکری ذبح کی تیاری ہونے لگی۔ حضرت جابر نے فرمایا تم کھانا تیار کرو، میں پھر حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں، اور بیوی سے پوچھا یہ کھانا کتنے لوگوں کا ہو جائے گا؟ عرض کی کہ 4 ہم ہیں، 4-5 ہم ہیں اور 4-5 حضور کے صحابہ تشریف لے آئے تو 5-10 آدمی سکون سے کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں تشریف لے کر گئے اور آہستہ سے حضور کے کان میں جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج اگر کرم ہو جائے تو غریب کی دعوت قبول ہو جائے۔ آج کے پیر ہوں نا جی، پیر بھی اللہ تعالیٰ بس بھائی یہ بڑے حساس مسئلے ہوتے ہیں، دعوت اسی کی قبول ہوتی ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جس کی گاڑی اچھی ہو، جس کا کھانا پینا اچھا ہو۔ غریبوں کو کون پوچھتا ہے؟ کائنات میں اگر کسی نے غریبوں کو سینے سے لگایا ہے وہ آمنہ کے در یتیم ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر عرض کی حضور اگر کرم ہو جائے تو میری آرزو ہے کہ آپ میرے گھر میں آج کا کھانا۔ تو اللہ کے محبوب نے دعوت قبول فرمائی، فرمایا ٹھیک ہے جابر آپ انتظام کریں ہم آتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، اتنے میں کیا تھا کہ حضرت جابر کی بیوی ہانڈی پکانے لگی تو حضرت جابر کا چھوٹا بیٹا باہر گیا ہوا تھا، وہ واپس آیا تو اس نے بکری کو نہ دیکھا۔ جب بکری نظر نہیں آئی تو وہ پریشان ہو گیا، اس نے بڑے بھائی سے پوچھا بھی بکری تھی وہ کہاں ہے؟ تو بڑے بھائی نے بڑے پیار سے کہا کہ بھائی بکری کا معاملہ آج عجیب ہو گیا ہے، جس بکری سے ہم کھیلا کرتے تھے آج بابا نے ذبح کر دی۔ کیونکہ چھوٹا موقع پہ نہیں تھا تو اس نے کہا کہ بابا نے بکری ذبح کر دی، کیسے کی ہے؟ بھائی آپ جانتے ہیں کہ گھروں میں قربانی کے آپ جانور لاتے ہیں
بچہ 2 دن جانور کے ساتھ کھیلے، جب قربانی پہ ذبح کرتے ہیں تو بچے رونے لگ جاتے ہیں۔ او بابا یہ تو بڑا پیارا تھا، عید کے دن بھی بچے رو رہے ہوتے ہیں۔ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جانور پہ بھی دل آ جائے تو بچوں کو پیار ہو جاتا ہے، وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ اب حضرت جابر کے چھوٹے بیٹے نے جب دیکھا کہ ہمارا کھلونا نہیں ہے، وہ بکری نہیں ہے، تو اس نے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی بکری؟ فرمایا بابا نے ذبح کر دی۔ اچھا ذبح کر دی، کیسے کی؟ فرمایا تو میں بتاتا ہوں۔ بچے چھوٹے تھے، عمر تھوڑی تھی، تو بڑے بھائی نے ہاتھ میں چھری پکڑی، چھوٹے بھائی کو چھت پہ لے گیا۔ اب اس کو سمجھاتے سمجھاتے چھوٹے بھائی کو لٹایا، گردن پہ چھری چلائی، بھائی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیا۔ اب عجیب سی بات ہے کہ گھر میں آمد رسول ہے، میرے محبوب کی جلوہ گری ہے، تو اچانک ماں نے جب بچے کی چیخ سنی تو ماں تیزی کے ساتھ دوڑنے لگی، تو بڑا بچہ گھبرایا، ماں کے ڈر سے دوڑا، اس نے مکان سے چھلانگ لگائی، وہ بچہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ میرے نبی نے اپنے صحابہ کی جس انداز سے تربیت کی ہے نا، وہ بڑے صابر تھے، وہ بڑے شاکر تھے، وہ ہر دکھ درد کو اپنے سینے پہ برداشت کرنے والے تھے۔ اب حضرت جابر کی بیوی نے اپنے دونوں بچوں کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک کمرے میں لٹا کر اوپر چادر پہنا کر پھر اسی کام میں لگ گئے۔ کھانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کھانا بنایا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اتنے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سرکار لگتا ہے کھانا تیار ہو گیا ہوگا۔ تو آپ کا رب فرمایا، اللہ کے محبوب نے بجائے 5 کے 10 کے 15 کے، میرے نبی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، فرمایا آج 1500 صحابہ کی دعوت جابر کے گھر ہے۔ اتنے سارے صحابہ کو لے کر اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب میزبان 4 آدمی کو بلائے، 4 کی جگہ 10 آدمی آ جائیں تو عزت دار بندہ تو گھبرا جاتا ہے کہ یار معاملہ تو بڑا عجیب ہے کہ کھانا تو 4 آدمیوں کا ہے، یہاں تو بن بلائے 10 آدمی آ گئے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ بڑے حیران ہوئے، کبھی گھر کا کھانا دیکھتے ہیں، کبھی لشکر کو دیکھتے ہیں، تو آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر نا، گھبراہٹ دیکھ کر صحابیہ رسول پوچھتی ہے، جابر خیریت تو ہے؟ عرض کی بس خیریت کیا ہے، ارادہ تو یہ تھا کہ حضور آج پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے، تناول فرماتے، لیکن عجیب سی بات ہے کہ 1500 صحابہ تشریف لا رہے ہیں، ہمارے گھر کا تو کھانا بالکل مختصر سا ہے۔ تو صحابیہ کا عقیدہ دیکھیے، صحابیہ کا ذوق اور شوق دیکھیے۔ آپ عرض کرتی ہیں، اے جابر گھبرانا نہیں ہے، جو نبی لا رہا ہے وہ نبی جانے، نبی کے صحابہ جانے، ہم نے تو صرف حضور کی دعوت کی ہے نا جی، حضور خود جانے اور صحابہ جانے۔ تو اللہ اکبر، صحابہ تشریف فرما ہو گئے، اور عجیب سی حالت ہے، حضرت جابر کبھی گھر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آنیاں جانیاں دیکھی تو میرے محبوب کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، جابر اتنا بے چین کیوں ہوتے ہو؟ عرض کی حضور بس کھانا تیار ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، ٹھہرو، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ حضور گھر گئے، جا کر جہاں وہ حضرت جابر کی بیوی کھانا بنا رہی تھی نا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ہانڈی سے ذرا ڈھکن ہٹاؤ۔ صحابیہ نے ڈھکن ہٹایا، میرے نبی نے اپنا لعاب مبارک ہانڈی میں ڈالا۔ مثلیت کی بات کریں گے تو بات دور نکل جائے گی، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، لیکن میرے محبوب نے ہانڈی میں لعاب دہن ڈالا۔ فرمایا کہ آٹا کہاں ہے؟ عرض کی حضور آٹا یہ ہے۔ فرمایا اس سے بھی پردہ ہٹاؤ۔ ادھر بھی حضور نے لعاب دہن ڈالا۔ فرمایا ایک مرتبہ اس کو دوبارہ سے تیار کرو اور اس آٹے پہ پردہ ڈال کر آپ روٹیاں بناتی رہو، اور ہانڈی سے سالن نکالنا ہے، ڈھکن نہیں اتارنا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے، اور یہ بھی تربیت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سیرت مصطفیٰ ہے کہ اللہ کے محبوب نے 10 صحابہ کو دسترخوان پہ بٹھاتے تھے، وہ کھانا کھاتے تھے، 10 پھر آتے تھے، اسی طرح سے حضور نے سب کو کھانا کھلایا۔ جب سارے کھانا کھا کر فارغ ہوئے، حضرت جابر کی فیملی اور حضور اور 10 صحابہ حضور کے ساتھ، آخری پالٹی ہے کھانا کھانے کے لیے، میرے نبی جلوہ گر ہوئے۔ جب دسترخوان پہ بیٹھے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جابر تم جانتے ہو نا کہ جب سے میرے رب نے مجھے حسن و حسین دیے ہیں، میں نے آج تک حسن و حسین کے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ میری یہ عادت ہے کہ جب بھی میں کھانا کھاتا ہوں نا، یہ بیٹے زہرا کے ہیں، یہ بیٹے علی کے ہیں،
لیکن نبی کے دل کا چین ہے کہ میں حسن و حسین کے بغیر کھانا نہیں کھاتا۔ اے جابر آج حسن و حسین تو نہیں ہیں، آج اپنے بچوں کو بلاؤ، ایک بیٹا اس ران پہ بیٹھے، ایک اس ران پہ بیٹھے، پتہ چلے کہ غریبوں کے غریب پرور نے غریبوں کی دعوت کس انداز سے کھائی، کائنات کو پتہ چلے کہ غریبوں کے ساتھ پیار کس انداز سے کیا جاتا ہے۔ تو حضرت جابر اللہ اکبر دوڑے دوڑے اپنی بیوی کے پاس پہنچے، کہتے ہیں کہ بچے کہاں ہیں حضور طلب کر رہے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ بچے بہت دور ہیں، آپ کھانا شروع کریں۔ ابھی تک بیوی نے وہ راز سے پردہ نہیں ہٹایا تھا، کہتی ہیں بچے بہت دور ہیں، کیونکہ یہ صحابیہ تھیں، وہ جانتی تھیں کہ بچے اس دیس میں نہیں رہے، عالم دنیا چھوڑ کر عالم برزخ میں جا چکے ہیں، بچے بہت دور ہیں۔ فرمایا کھانا کھاؤ۔ حضرت جابر حضور کے پاس پہنچے، عرض کی سرکار بچے بہت دور ہیں، آپ کھانا شروع فرمائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر حسن و حسین سے پہلے تو کھانا کھا لیتا تھا، لیکن اب میرے مزاج میں یہ بات رچ بس چکی ہے کہ جب تک تیرے شہزادے نہیں آئیں گے نبی نوالا نہیں منہ میں ڈالے گا۔ آج دل سے دعا کرو کہ جن کی جھولیاں خالی ہیں میرا رب حضرت جابر کی اس دعوت کے صدقے خالی جھولیاں آباد فرمائے۔ حضور کی امت کو میرا رب کسی بھی والد کو، کسی بھی صاحب اولاد کو اللہ تعالیٰ اولاد کا دکھ درد دیکھنا نصیب نہ فرمائے۔ بڑی قابل غور بات۔ اب حضرت جابر دوسری بار گئے، فرمایا کہ بیوی معاملہ کیا ہے، ذرا جلدی سے بتاؤ نا مجھے، بچے کہاں ہیں؟ تو بیوی نے کہا کہ اگر سننے کا حوصلہ رکھتے ہو تو آؤ تمہیں دکھاتی ہوں بچے کہاں ہیں۔ جب رخ سے پردہ ہٹایا، ایک بچے کا گلا کاٹا ہوا تھا، دوسرا بچہ مرا ہوا تھا۔ فرمایا بچوں کی یہ حالت ہے، تمہاری حالت دیکھ کر بچوں نے اپنی جان دے دی۔ تو اللہ اکبر، حضرت جابر نے فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ آمد مصطفیٰ تھی، ہمارے گھر میں حضور کی آمد تھی۔ میں نے کہا اگر تمہیں بتا دیا تم بچوں کی محبت میں کہیں گم ہو گئے، کہیں بچوں کا پیار غالب آ گیا، کیونکہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ساری کائنات سے بڑھ کر جب تک حضور کا پیار سینے میں نہ ہو بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جابر مجھے تمہاری فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بچوں کا بتا دوں، تم باپ ہو، بچوں کی محبت میں ڈول جاؤ، کہیں حضور کی دعوت میں فرق نہ پڑ جائے۔ حضرت جابر واپس پلٹے، روتے ہوئے جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کھانا تناول فرمائیں، بچے رب کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جابر آج بات جچتی نہیں ہے، میں تو غم مٹانے آیا ہوں، کسی کو دکھ دینے تو نہیں آیا۔ اے جابر بات جچتی نہیں ہے، جب تک تمہارے بچے دسترخوان پہ نہیں بیٹھیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جابر تم میرے اپنے بچوں کو بلاؤ اور جا کر کہو کہ اللہ کے محبوب بلاتے ہیں۔ اور یہاں ہمیں کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب میرے نبی کا پیغام پہنچ جائے نا جی، یہ تو جابر کے بیٹے تھے، ایک یہودی نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں اس درخت کو بلائیں، تو اللہ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا وہ درخت ہے میری زبان کیا سمجھے گا، لیکن میرے نبی تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ حضور نے فرمایا میں کیا بلاؤں، جا کر اس درخت کو پیغام دو کہ اللہ کے محبوب بلاتے ہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جب اس یہودی نے درخت کی ٹہنی پکڑی اور اسے کہا کہ تجھے آمنہ کے در یتیم بلاتے ہیں، تو بڑی قابل غور بات ہے، روایات میں آتا ہے کہ درخت ایک مرتبہ یوں ہوا پھر یوں ہوا، درخت ہلنے لگا۔ کچھ نے لکھا ہے کہ درخت اپنی جڑیں کھول رہا تھا، لیکن اس شاعر نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ فرمایا کہ جب مدینے کا بلاوا آ جائے تو عاشق جھوم جاتے ہیں، یار ہمیں مدینے کا بلاوا آ جائے ہم جھوم جاتے ہیں، جسے آمنہ کے در یتیم خود بلا رہے ہوں اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ فرمایا درخت جڑیں نہیں اکھوڑ رہا تھا بلکہ درخت اپنی قسمت پہ ناز کر رہا تھا کہ مجھے آمنہ کے در یتیم نے بلایا، تو وہ درخت جڑیں نہیں اکھوڑ رہا تھا بلکہ وہ جھومتا ہوا میرے نبی کی بارگاہ میں آ رہا تھا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جابر اپنے بچوں کو بلاؤ۔ حضرت جابر کے بچے تشریف لے کر آئے، حضور نے دسترخوان پہ بٹھایا، ان کو کھانا کھلایا، اور بات بکری سے چلی تھی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جابر تیرے بچوں نے بکری کی وجہ سے جان دی ہے نا، اب ایسا کرو ایک کرم آمنہ کا لال اور بھی کر دیتا ہے، وہ جتنی بھی ہڈیاں تھیں میرے نبی نے فرمایا ان کو جمع کرو۔ بلکہ ایک روایات میں تو یہ آتا ہے کہ حضور نے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ ان ہڈیوں کو چبانا نہیں ہے، توڑنا نہیں ہے، ہڈیاں حضور کے سامنے جمع ہوئیں، میرے نبی نے رحمت والا ہاتھ پھیرا، بکری دوبارہ زندہ ہو گئی۔
تو برادران اسلام یہ تربیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میرے نبی نے اپنے غلاموں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے، امیر ہو، غریب ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، یہ تو نظام قدرت ہے۔ بندہ دولت سے امیر نہیں بنتا، یہ بات بھی ذہن نشین فرما لے کہ بندہ دولت دار بننے سے امیر نہیں بنتا، تاج و تخت آنے سے امیر نہیں بنتا۔ بندہ اگر امیر بنتا ہے غلامی رسول سے بنتا ہے۔